ایک زمانے میں جب ہم جوان تھے اور جون ایلیا بالکل ایسے ہی تھے جیسے کہ اب ہیں، یہ ان کی زندگی میں ہی پڑھا تھا۔ مرزا کا بیان ہے کہ اب جون ایلیا اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ چلنا پھرنا دوبھر ہے، ان کی چھڑی بھی ایک شاگرد اٹھائے اٹھائے پیچھے چلتا ہے۔ ایک دفعہ کہیں ڈنر پر گئے ہوئے، بلکہ لے جائے گئے تھے، وہاں سے رات کے 12 بجے بیگم کو فون کیا تو ادھر سے ایک ریکارڈڈ نسوانی آواز آئی، السلام علیکم، آپ کو مطلوبہ سہولت فراہم نہیں کی جا سکتی۔ خود بیان کرتے ہیں، یہ ان کی موجودگی میں سنا چکا ہوں، خود بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک میجر عشق اس لیے ناکام ہوا کہ میں اس زمانے میں امرود تک افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ رقیب روسیہ نے امرود ہماری مشترکہ محبوبہ کو ایک دن 1.5 سیر امرود پیش کیے اور وہ اس مردود کے ساتھ چلی گئی۔ ایک دن جمال احسانی سے کہنے لگے کہ جانی، یہ ان کا تکیہ کلام تھا، جانی شاعری کرنا دنیا میں سب سے آسان کام ہے۔ پوچھا استاد کیسے؟ فرمایا مثلاً آپ اسمگلنگ کرنے لگے تو قوی امکان ہے کہ آپ کو ایک نہ ایک دن گولی مار دی جائے گی، لیکن شاعری آپ کتنی بھی خراب کریں، کوئی بھی محض شاعری کی وجہ سے آپ پر 4.25 روپے کی گولی ضائع نہیں کرے گی۔ کچھ دن ہوئے، گفتگو کے دوران جب انہوں نے کہا کہ پہلا عشق 8 سال کی عمر میں ایک قطالہ عالم سے ہوا تو مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے بڑے ادب سے پوچھا کہ ان کی یعنی موصوفہ کی کیا عمر تھی؟ تو فرمایا 6 سال۔ میں نے فرمائش کی کہ اپنا پہلا شعر سنائیے۔ فرمایا ملاحظہ ہو شعر سے لونڈھار پن ٹپکتا ہے۔ پہلا شعر ہے ان کا، چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ صاحب روڑی جنکشن کی خوبی اور خرابی یہ ہے کہ کراچی سے آپ کہیں بھی جائیں، روڑی جنکشن راستے میں ضرور پڑے گا۔ ہر رہ جو کہیں بھی جاتی ہے روڑی سے گزر کر جاتی ہے۔ مرزا عبدالودود بیگ تو یہاں تک پیشی گوئی کرتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اہالیان کراچی میدان حشر میں وایا روڑی جائیں گے۔ خیر یہ فقرہ معترضہ تو یوں بیچ میں آ گیا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ جون ایلیا انگلینڈ کی سیاحت کے بعد لوٹے تو برٹش ریلوے کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے محترمہ زہرا نگاہ نے ان سے کہا کہ جون بھائی، انگلینڈ میں سفر تو ہم نے بھی کیا ہے، ہمیں تو ان کی ریلوے میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ فرمایا بہن آپ نے نوٹس نہیں کیا، آپ انگلینڈ میں کہیں بھی جائیں سسرا روڑی نہیں پڑے گا۔ سنا روڑی میں ان کا دیوان کھو گیا تھا، یہ وجہ تھی۔ جون ایلیا ایک صبح اذانوں کے وقت مشاعرہ پڑھ کے اپنے 2 شاگرد نما مداحوں کے کاندھے پہ اپنے ہاتھ اور شیروانی رکھ کے لوٹ رہے تھے کہ ایک شاگرد نے عالم تاب تشنا کا، جو بہت بڑے عہدے پر فائز تھے اور مشاعروں میں مرسیڈیز میں آتے تھے، نام لے کر کہا استاد آپ نے ملاحظہ فرمایا اس شخص کو مشاعروں میں بالکل داد نہیں ملتی، پھر بھی کتنا خوش اور مطمئن نظر آتا ہے۔ اگر ہمیں داد نہ ملے تو ہماری تو ہفتوں نیند حرام ہو جائے۔ جون ایلیا بولے کہ جانی تمہیں معلوم نہیں اس کے پاس 18 لاکھ روپے ہے۔ وہ کاہے کو ڈپریس ہونے لگا۔ اس پر دوسرا شاگرد بولا استاد آپ کیا فرما رہے ہیں، وہ تو بہت مالدار ہے، 18 لاکھ کی تو فقط اس کی کار ہی ہوگی۔ فرمایا ہوگی، بس میں تو 18 لاکھ تک ہی سوچ سکتا ہوں۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، معتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ وہ عنقریب دوبارہ صحرا باندھنا چاہتے ہیں۔ غیر معتبر ذرائع سے مراد وہ خود ہیں۔ جون ایلیا کے بارے میں جتنی بھی تہمتیں، قابل یقین اور ناقابل اشاعت خبریں سننے میں آتی ہیں، ان کے محرک
مفتری اور پھیلانے والے وہ خود ہیں۔ ہم نے ہونے والی دلہن کی عمر جان بوجھ کر نہیں پوچھی، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی گنتی 18 پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ہمدم و ہمراز بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے 2:30 بجے ان کے پھاٹک پر گھنٹی بجی۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے وہاں پہنچے تو جون ایلیا کو کھڑا ہوا پایا۔ فرمایا جانی میں اس وقت پیے ہوئے نہیں ہوں، میں اس وقت رینجر بن کر بڑے بھائی کو فون کرنا چاہتا ہوں۔ ان دنوں کراچی میں قتل و غارت کا بازار گرم تھا اور شہر میں رینجرز گشت کر رہے تھے۔ لوگ قتل و غارت سے اتنے خوفزدہ نہیں تھے جتنے رینجرز سے۔ تو کہنے لگے کہ میں اس وقت رینجر بن کر بڑے بھائی کو فون کرنا چاہتا ہوں کہ یا تو جائیداد کے تقاضے میں جون کے ساتھ زیادتی بند کرو ورنہ وغیرہ وغیرہ۔ دوست انہیں اپنے فون تک لے گیا۔ ان کے ہاتھ میں بے حد راشا تھا اور وہ نشے میں تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈائل کے سوراخ یکے بعد دیگرے غلط طرف گھمائے۔ انہیں نمبر بھی یاد نہیں تھا۔ کہنے لگے جانی تمہارے فون کے سوراخ غلط جگہ بنے ہوئے ہیں، ہم نے سب ٹرائی کر کے دیکھ لیے، ذرا تم فون میں لا دو۔ دوست نے فون میں لایا رات کے 2 بجے۔ جب بڑے بھائی صاحب فون پر آ گئے، جون ایلیا صاحب کے بڑے بھائی صاحب، نام نہیں لوں گا، تو جون نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ریسیور پکڑ کے مہکتے ہوئے ہونٹ اس پہ رکھ کے کہا بھیا میں رینجر بول رہا ہوں۔ بھائی صاحب قبلہ نے جواب میں جو کچھ کہا اسے بیان کرنا تہذیب کے خلاف ہو گئی۔ فون پھینک کر جون ایلیا دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹتے جاتے اور کہتے جاتے تھے ہائے اس تہذیب نے ہمیں تباہ کر دیا، اس تہذیب نے کہیں کا نہ رکھا۔ اما خفگی اور خصومت میں بھی تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ امروہے کی تہذیب نے مجھے تباہ کر دیا۔ امروہہ تہذیب کا مرکز تھا۔